بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فرعون کا ذکر تاریخ کے ظالم ترین حکمرانوں میں کیا جاتا ہے، لیکن اس ظالم حکمران کی شادی وقت کی نہایت نیک اور پاک خاتون سے ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس پاک باز خاتون کے بارے میں جانیں گے، جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مریم اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ قرآن و آیات میں حضرت آسیہ کا ذکر نیکی کے ساتھ کیا گیا ہے اور جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ قرار دیا گیا ہے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بادشاہ تھے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے مسند پر بٹھایا تھا۔ فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو فرعون کی یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر زبردستی حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ کر سکا۔ فرماتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کی خواہش لے کر کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر سخت نیند کا غلبہ ڈال دیا اور وہ سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے محبت ہی نہ کر سکا، اور فرعون کو ایسی عجیب بیماری لاحق ہو گئی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جو اس نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل تباہ ہو چکا ہے۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان کے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوف زدہ ہو گیا، اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور اسے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں چلا گیا۔ جب فرعون کے سپاہیوں نے صندوق کھولا تو صندوق میں بہت ہی حسین و جمیل بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے بیچ میں پایا گیا تھا، اسی لیے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اور کہنے لگیں یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن فرعون کہنے لگا کہ اسے تم ہی رکھو، مجھے اس بچے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسیہ علیہ السلام کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ سے ہدایت عطا فرماتا۔ ناظرین، فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے دن ہی سے شک تھا، اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے یا پھر کوئی عام بچہ ہے۔ اس نے 2 پلیٹیں منگوائیں اور ان میں سے ایک میں جلتے ہوئے انگارے رکھے اور دوسری میں پھول رکھ دیے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اللہ کا نبی ہے، یہ ضرور پھول اٹھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھولوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا نہ ہوا کہ ہاتھ انگاروں والی پلیٹ میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اور اسی وجہ سے بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت آسیہ فرعون سے شادی کے پہلے دن ہی سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ کھل کر میدان میں آئیں اور فرعون کے اس عمل پر سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی موسیٰ پر ایمان لا چکی ہے، اس نے حضرت آسیہ پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا شروع کر دیے۔ فرعون کی یہ سزائیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کو چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے اور انہیں قتل کیا جاتا رہا۔
یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن مجید نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں تو فرعون کے دل میں غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیت دینا شروع کر دیا۔ ان کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیل ٹھونک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ان کو صحرا کی تپتی ریت پر لٹا دیا گیا۔ آسیہ علیہ السلام استقلال کے ساتھ ان مسائل کے باوجود حق پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کھال تک اتروانے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔